صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنایا تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے عجیب نقشہ قرآن مقدسہ نے کھینچا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آخر میں فرمایا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا فرمایا؟ وہ خدا بڑا عالیشان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ میرے دوستو، اگر ہمیں ایک بادشاہ بنا دیا جائے، گورنر بنا دیا جائے، ہمیں پردھان بنا دیا جائے، کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیا جائے، تو ہمارے اندر وہ اچھل کود پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ مجھ سے بڑا جو ہے دھنی دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ خدا بڑا عالیشان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، یعنی کہ وہ جنوب کا بھی مالک، شمال کا بھی مالک، وہ مشرق کا بھی مالک، مغرب کا بھی مالک، وہ ساتوں زمین کا مالک، وہ ساتوں آسمان کا مالک، جو تمہیں جو ہے اس زمین کے اوپر کھانے کو دے رہا ہے، تمہاری ضرورت بشریہ کے لیے اس رب کریم آقا نے پیدا فرمایا ہے، وہ ہر چیز پر قادر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو میرے دوستو، ہماری چودراہٹ، ہماری بادشاہت، ہماری ٹھیکیداری، ہماری جو ہے تو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے والی گورنرنگ کہاں چلی گئی؟ اس رب کے سامنے نہ چلی ہے نہ چل سکتی ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اس دنیا کے اندر قارون آیا، بڑا دولت مند تھا، کئی خچروں پر چابیاں اس کے دولت قضا کی لاد کر کے پہلوان اٹھا کر کے رکھا کرتے تھے، لیکن میرے دوستو جب اس نے موسیٰ کی بات کو نہ مانا، اللہ کے پیغام کو نہ مانا، اپنے وقت نبی کے حکم کو نہ مانا، طریقے کو نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو اس کے مال پر، اس کے ساتھ اس پر مسلط کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ زمین کے اندر دھس گیا، اپنے مال کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ۔ ہم بادشاہت کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں تو پھر سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا مناظرہ کروایا اور سامنا کروایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، موسیٰ کلمہ لے کر کے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، پڑھو اللہ کے اس کلمے کو، اللہ ایک ہے، نہیں اس کے کوئی معبود، اور موسیٰ اس کا نبی ہے، اس کا کلیم ہے۔ سرکشی کی، اپنے کو گورنر سمجھا، اپنے کو بادشاہ سمجھا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہیں تک نہیں، اس نے بڑے بڑے جید پہلوان اور بڑے بڑے عقل کے گھوڑے دوڑانے والے وہاں پر جادوگر اکٹھے کر دیے، مناظرہ شروع ہو گیا، موسیٰ کو بلوا لیا گیا۔ تو میرے عزیز اور مکرم دوستو، وہاں پر جو ہے تو ان کا جادو چلا، لیکن میرے رب کریم آقا کا ایسا جادو چلا کہ جو ان کے جادوگروں کے ساتھ تھے سارے کے سارا ایک عصا نکل گیا۔ اللہ نے موسیٰ کے عصا کو اژدہے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب حد سے زیادہ ان اللہ یحب المعتدین گزر گیا، یعنی حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو کیا کیا؟ دریائے دجلہ، دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری اور ہماری عبرت کے لیے اس کو دنیا کے اندر، اس کی ڈیڈ باڈی کو مصر کے اندر رکھا ہوا ہے کہ دیکھو دنیا کے گورنر ہو، دنیا کے بادشاہ ہو، دنیا کے عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں، کتنا بڑا بادشاہ تھا، مصر پر خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، بنی اسرائیل کو اپنی مٹھی میں غلام بنا کر کے رکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ اس دنیا کے اندر جو ہے تمہاری عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ہی سے جو ہے اس کی حفاظت کروا دی، اور قیامت تک ہوگی، عبرت حاصل کرو۔
حد سے بڑھنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے جو چودراہٹ گورنری دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ذرا ہی دیر میں ان کی گورنری کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو عزت کے نقشوں سے ذلت کے نقشوں میں لے آتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ قرآن شہادت دے رہا ہے۔ آج کا کوئی مولوی یا مفتی نہیں دے رہا ہے، آج کا کوئی گورنر نہیں دے رہا ہے، آج کا کوئی بادشاہ نہیں دے رہا ہے، وہ بادشاہ دے رہا ہے جو تمام جہان کا بادشاہ ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ تمہاری بادشاہ، تمہاری چودراہٹ، تمہاری گورنری، تمہاری جو ہے منسٹری، ساری کی ساری فرعون کی طرح خاک میں مل جائے گی، تم موت اور مٹی کے لقمائے اجل ہو جاؤ گے، تمہارا اس دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہے گا، سب کو جانا اس دنیا کو چھوڑ کر۔ آج جو ہے تمہارے رشتہ دار کی باری، آج کندھوں پر اس کو سجا کر کے تم لے جا رہے ہو، کل کے دن تمہاری بھی لاش کو، ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر کے 4 آدمی قبر کی اندھیری کوٹڑی کے اندر بند کر کے آ جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو ہیں تو گھر پر جاتے ہیں، ہماری بیگم صاحبہ ہمارا انتظار کرتی ہوتی ہے، ہماری ماں ہمارا انتظار کرتی ہوتی ہے، ہمارا باپ ہمارا انتظار کرتا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ جو ہے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی گرم گرم جو ہے تو روٹیاں بنانے کے انتظار میں دینے کے لیے ہے۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ تمہیں جو ہے موت کا لقمہ اجل بننا ہے؟ تم وہاں پر گئے، چلو بہرحال، اور جا کر کے تم وہاں موت مست ہو گئے، اور جب تم جو ہے تو آرام کے لیے گئے تو دروازہ بند کر لیا، اور اس جو ہے تو وجہ پر دروازہ بند کیا، اور آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ کچھ ہی چند گھنٹوں کے بعد یہ دروازہ کھلے گا، یہ دروازہ کھل جائے گا، میں پھر اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، سفر کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وارننگ دیتی ہے، وہ بادشاہوں، چودراہٹ کرنے والوں، گورنری کرنے والوں، اور غریبوں کے مال کو ہڑپنے والوں، اور دانشور قوم کے غیور لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ایک دن تم اپنا جو ہے تو دروازہ بند کر کے صبح کا ارادہ کرتے ہو کہ اس کو کھول کر کے میں بزنس پر جاؤں گا، ملازمت پر جاؤں گا، کمانے کے لیے جاؤں گا، کما کر بچوں کو لا کر کے دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن شہادت دے رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور ایک جگہ قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ایک جگہ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، ایک دن تمہیں موت آئے گی، تمہارے دوست، تمہارے احباب تمہیں اٹھائیں گے، اور اٹھا کر کے جو ہے تمہیں قبرستان لے جائیں گے، اور قبرستان میں جو تمہارا مکی بنا ہوا ہے اس مکی کے اندر دفن کر دیں گے، اور اس کے دروازے کو ایسا فٹ کریں گے قیامت تک تمہیں کوئی کھولنے والا نہیں ملے گا۔ وہاں اندھیری گور کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے۔ آج تم اپنے دروازے کھولنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو، آج تم اپنے دروازے کھول رہے ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم جب تمہیں موت آئے گی، جب تمہارے گلے کا گھنگرو بولے گا، جب تمہارے جسم سے تمہاری جان کو، روحوں کو نکال لیا جائے گا، تو تمہارے گھر کے اندر، قبر کے اندر ایسا تالا لگایا جائے گا، چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا کہ وہاں ایک بال برابر بھی ہوا جانے کے لیے کوئی سوراخ باقی نہ رہے گا، ایک سوراخ بھی باقی نہ رہے گا۔ تو میرے دوستو، اس دن سے ڈرو، موت کے آنے والے دن سے ڈرو۔ موت کا جو ہے بھوجا بڑی سخت چیز ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے عزیز اور مکرم دوستو، ایک دن تمہیں قبر میں اتار دیا جائے گا، اور قبر میں اتارنے کے بعد منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے، وہاں سوال جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا۔
نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تم نے قرآن مقدسہ کو اپنا زیب وطن بنا کر کے سینے میں سجایا ہوگا، تم نے قرآن والوں سے محبت کی ہوگی، تم نے علم رکھنے والوں سے محبت کی ہوگی، تم نے مساجدوں کو آباد کرنے کی فکر کی ہوگی، تم نے اللہ والوں کی جو ہے صحبت کو اختیار کیا ہوگا، تو تمہاری زبان سے جو ہے وہ کلمات نکلیں گے، ورنہ نہیں نکلیں گے۔ ہم آ گئے خصوصی طور پر اور چلے گئے خصوصی طور پر۔ یہ ظالم ہے فرصت تو توبہ نہ دیر کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا اور سنبھل گیا۔ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، نہ جانے پیا آ جائے کس گھڑی اور تو رہ جائے تختی کھڑی لے۔ کسی شاعر نے پیا کا مسئلہ جو اس میں جو لیا ہے یہ لیا ہے موت، نہ جانے آ جائے موت کس گھڑی اور تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی۔ تو میرے دوستو، منکر نکیر قبر کے اندر تم سے سوال کریں گے، من ربو کا تیرا رب کون، من نبیوں کا تیرا نبی کون، من دینوں کا تیرا دین کیا۔ پہلا سوال من ربو کا تیرا رب کون۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو ہم وہاں پر اس سوال کا جواب عطا فرمائیں گے، میرا رب پالنے والا جس نے دنیا کے اندر مجھے پیدا فرمایا، پھر پیدا فرما کر زندگی عطا فرمائی، پھر زندگی کے بعد مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی تو پھر کیا جواب دیں گے؟ ہائے افسوس، ہائے نادری، ہائے شرمندگی، کاش میں کچھ نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے معلوم کیا جائے گا من نبیوں کا تیرا نبی کون۔ ہم نے اسی طریقے سے زندگی اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی تو وہاں پر جواب عطا فرمائیں گے کہ میرا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو آخری پیغمبر ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے جام کوثر جو ہے لیے ہوئے کھڑے ہوں گے، جس کے ہاتھ میں جو ہے جنت کی چابیاں ہوں گی۔ میرے عزیز اور مکرم دوستو، ہم فوراً بے دھڑک کہہ دیں گے میرا نبی محمد ہے جو آخری نبی ہے، جس کے نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ جب ہم نے کبھی جا کر کے جو ہے تو مولانا صاحب کا جو ہے تو دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹایا ہوگا تو پھر جو ہے وہاں پر کیا سوال جواب دیں گے؟ ہم نے جو ہے کبھی اپنے امام صاحب سے معلوم نہیں کیا ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ تو پھر تو ہماری زبان سے وہی نکلے گا نا، ہائے لارڈلی، ہائے شرمندگی، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ آخری سوال کیا جائے گا، من دینوں کا تیرا دین کیا۔ ہمارے بوڑھے جوان گاؤں کی بستی کے اندر معلوم کرو، جن کی 80 85 سال 75 سال عمر ہو گئی، جن کی ٹانگیں جو ہیں قبر کی گور اندھیری کوٹڑی میں لٹکنی شروع ہو گئی، ان کے کلمہ یاد نہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، انہیں یہ معلوم نہیں ہمارا مذہب کیا ہے، انہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں۔ میرے عزیز اور مکرم دوستو، جب ہم نے جو ہے علم سے محبت کی ہوگی، علماء سے محبت کی ہوگی، اماموں سے محبت کی ہوگی، کتابوں سے محبت کی ہوگی، قرآن سے محبت کی ہوگی، اللہ کے حکم سے محبت کی ہوگی، نبی کے طریقے سے محبت کی ہوگی، لائی ہوئی شریعت سے محبت کی ہوگی، تو ہم جو ہے تو واقعتاً ان چیزوں کو جو ہے تو حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے تو ماں کے پیٹ سے کوئی حاصل نہیں کر کے آتا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی بادشاہ گورنر بن کر نہیں آتا ہے۔ تو دین ہم نے حاصل کیا ہوگا، اچھے برے کی تہذیب تمیز ہوئی ہوگی، تو ہم وہاں پر کہیں گے میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے۔ تو یہ 3 سوال ہم نے اگر دے دیے ان کا جواب، تو ہماری قبر کو جو ہے
جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ اگر میرے دوستوں اٹک کر ہماری گاڑی یہیں پر رہ گئی تو ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ پھر کس کو پکارو گے وہاں پر آئی جی ڈی آئی جی صاحب، وکیل صاحب وکالت کر دو، جج صاحب آ کر کے فیصلہ سنا دو۔ میرے دوستوں جو ججوں کا مالک جج ہے وہی اب اسی کے قبضے میں فیصلہ ہے، اب کسی کے قبضے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے، وہی تمہارا فیصلہ کرے گا، اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کون عمل میں اچھا ہے۔ تو ہم نے تو یہاں پر عمل میں اچھا بننا ہے۔ قرآن شہادت دے رہا ہے موت کا مالک اللہ ہے، حیات کا مالک یعنی زندگی کا مالک اللہ ہے، اور اللہ زندگی عطا فرما کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ عمل میں کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ جب ہم کہیں جو ہے تو جائیں گے بھرتی کے لیے، ملازمت کے لیے، تو وہاں پر سب سے پہلے اوپر سے لگا کر نیچے تک دیکھیں گے، پھر اس کو بلائیں گے بار بار، اس کے کردار کو، اوصاف کو دیکھیں گے، اس کی زبان کو دیکھیں گے، اس کے جو ہے جھوٹ بولنے کو، اس کے فعل کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے انسان ہے، اس کی لکھائی پڑھائی کو، تہذیب و تمدن کو دیکھیں گے۔ جب جا کر کے تمہیں ملازمت ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی نہیں کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی میں رکھ دیے میرے دوستو، بلکہ تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب کچھ، سونا، اللہ نے عبادت میں لکھا ہے، بشرطے کہ تمہاری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق۔ تو میرے دوستو قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، اپنے دل پر لو۔ بڑی حسرت اور افسوس کی بات ہے، مجھے کہنی پڑ رہی ہے، پرلیکا کے مسلمانوں، آج ہم اپنی مساجد کے حالات دیکھیں۔ جس قوم نے اپنی حالت بدلنے کا خود احساس نہیں کیا، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے۔ تم اپنی حالت بدلنے کی جو ہے کوشش نہیں کرو گے اور تم آمادہ نہیں ہوگے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا بلکہ اس سے بھی بدتر کر دے گا۔ آج دیکھو ہماری قوم کے حالات کیا ہو رہے ہیں، یہی نقشہ ہے کہ ہم نے اسلام کو نہیں سیکھا، دین کو نہیں سیکھا، قرآن کو نہیں سیکھا۔ بھائی زبان سے نکلتا ہے کہ ملا مولوی بنا کر ہم کریں گے کیا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر، عالم بنا کر کریں گے کیا، 2-4 ہزار روپے کی نوکری میں کیا کریں گے۔ کبھی کیا آپ نے جو ہے پرلی کے مسلمانوں سنا کہ کوئی مسلمان کسی قوم کو، کوئی جو ہے مولوی، کوئی جو ہے فاقہ کشی سے مر گیا ہو، یا کسی کو موت آ گئی ہو، یا کسی مسجد میں انہوں نے پھانسی لے کر کے جان دے دی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو رازق کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے خوب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، پوری تفصیلی بات کرنے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن حسرت اور افسوس اس بات پر ہے کہ ہماری پرلی کے مسلمان کہاں غفلت میں سو گئے ہیں، ہمارے نوجوان کہاں سو گئے ہیں، ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا جاؤ اس قوم کے پاس سمجھاؤ، لیکن جب وہ قوم نہیں سمجھتی تھی، قوم دھکے دیتی تھی، اپنے نبیوں کے وقت کی بات کو نہیں مانتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیا کرتا تھا کہ یہ جو ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، یہ جو ہے سنیں گے تمہاری باتوں کو لیکن عمل نہیں کریں گے، یہ جو ہے اندھے ہیں، یہ دیکھیں گے لیکن اچھے برے کو تمیز کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، یہ جو ہے تو گونگے ہیں، یہ بول کر کے تمہیں بتائیں گے لیکن اپنی خواہشات کے مطابق، لیکن تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں یہ بولیں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہی حالات ہمارے ہو گئے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بتاؤ یہاں پر تقریباً 100 گھر، کل تو میں نے سنا تھا کہ یہاں پر 300 گھر ہیں، لیکن
وہ مجھے جو ہے تو مغالطہ لگا اور سننے میں یا کوئی ڈفرینس پیدا ہو گیا ہو، لیکن بعد میں جو ہے تو پتہ لگا کہ 100 گھر ہیں، اگر 100 گھر بھی ہیں تو یہ مسجد اگر 100 کے 100 گھروں میں سے ایک ایک افراد آئے تو چھوٹی پڑ جائے گی نہیں پڑے گی؟ پڑ جائے گی چھوٹی۔ تو مسلمانوں تمہاری جو ہے نسلوں کی غلطی نہیں ہے، تمہاری غلطی ہے، تم نے اپنی نسلوں کو دین نہیں سکھایا ہے، تم نے جو ہے قرآن کا پیغام نہیں پہنچایا ہے۔ کل قیامت جب تم مر جاؤ گے، موت آئے گی، تو میرے دوست تو دوسروں کی کنڈیاں کھٹکھٹاتے پھریں گے کہ آ جاؤ میرا باپ مر گیا، میرا دادا مر گیا، میرا نانا مر گیا، آ جاؤ قرآن کے کچھ تسبیح کے کچھ الفاظ پڑھ دو۔ لیکن انہیں تو کیا پتا ہوگا، وہ تو جو ہے تو پیچھے جا کر کے دیوار کے جو ہے اپنی چین کھیل کر کے جو ہے پینٹ کو الگ کر کے جو ہے دھار مار رہا ہوگا کھڑا ہو کر کے، وہیں پر ٹریل چل رہی ہوگی، کنواں چل رہا ہوگا وہیں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ایمان کو سکھا ہی نہیں ہے، تم نے سکھایا ہی نہیں ہے اس کو ایمان۔ میرے دوستو ایک بات پر میں اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرا دے، عمل کی توفیق نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ بڑی منظم باتیں بتائی جا رہی، موٹی موٹی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، تفسیر والی باتیں تو ہیں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو جب نماز پڑھنے کا وقت نہیں تو جی ہمارے پاس سننے کا وقت کیا ہوگا؟ کیوں جی ہمارے پاس سننے کا وقت کیا ہوگا؟ تو ایک وقت خدا کرے کہ ہمارے دل میں اتر جائے، اپنی نسلوں کو ایسے لوگ کس طریقے سے بنایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، کس طریقے سے آمادہ کیا کرتے تھے، ان عورتوں کے اندر ان عورتوں کی گود میں بلی کیسے کھیلا کرتے تھے، جن کے نام زندہ ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی سنا ہوگا، جو پیروں کے پیر دستگیر ہیں، ہر انسان مانتا ہے۔ لیکن میرے دوستو قرآن کا معجزہ، ایک عورت، اس کا شوہر، اب میرے عزیز اور مکرم دوستو اس کا شوہر جو تھا بڑا جو ہے تو خباثت کا بھرا ہوا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں جو نہ کیا ہو، کوئی لفظ ایسی نہیں جو نہ کیا ہو، اللہ کے حکم سے دور، نبی کے طریقے سے دور، لیکن کلمے پر یقین تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مختصراً جب اس کی موت قریب آئی، اپنی بیگم صاحبہ کو قریب بلایا اور کہا کہ بیگم صاحبہ میرا تو چلنے کا وقت ہو گیا ہے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی جو ہے بیگم صاحبہ کچھ وقت سے تھی، حاملہ تھی، فرمایا جب میں مر جاؤں، میری موت واقع ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد میں فرزند عطا فرمائے تو میری وصیت ہے کام کرنا، جب وہ جو ہے ہوشیار ہو جائے، کچھ بڑا ہو جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے مولوی کے پاس لے جانا اور جا کر کے اس کو قرآن پڑھوا لینا۔ میرے دوستو وہ تو انتقال کر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عطا فرمایا، چلنے کے لائق، زبان لڑکھڑانے کے لائق ہوئی۔ اب بیگم صاحبہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے تمہاری مسجد کے مولوی کے پاس، جن کی کوئی اہمیت وقت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، جب چاہتے ہیں جب لات مار کر مسجد سے درگزر کر دیتے ہیں۔ اب بیگم صاحبہ گئی اور جا کر کے کہا مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کا والد صاحب تو میرے بیٹے کا میں نہیں اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے گیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی فرزند عطا فرمائے تو ایک کام کرنا، مولوی کی خدمت میں لے جانا اور جا کر کے اس کو جو ہے ان کی خدمت میں چھوڑ دینا، قرآن پڑھ لے گا، ہو سکتا ہے میرا عمل تو کوئی ایسا نہیں جو اللہ مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ قرآن کی بدولت میری مغفرت فرما سکتا ہے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، پلی کے مسلمانوں، اب مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے بٹھایا، مولوی صاحب نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جو ہے بچے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادھر جو ہے مولوی صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں ہماری عبرت کے لیے جو ہے تو یہ بات ہے، پیغام